خدا کی قسم آج ماہ شوال کی 16 تاریخ کو جو بندہ بھی صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، صرف 7 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ پاک سے وہ 700 کروڑ بھی مانگے تو اس کو مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ سورت پڑھنی ہے جو کہ قرآن کریم کا آغاز ہے۔ قرآن جس سورت سے شروع ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یا رزاق یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو کروڑوں لوگوں کے گھروں میں رزق لا چکی ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں۔ یہ وہ خاص ترتیب ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے 41 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا، دیکھیں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں یا رزاق یا اللہ کا عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی 16 ناممکن حاجتیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے یہ کام نہیں ہو سکتے، میرا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے وہ تمام کے تمام کام بن جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس سورت کو تلاوت کیا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور آج ماہ شوال کی 16 تاریخ تیسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا، اگر آپ بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہو جائیں گے، تنگ دست ہیں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ والوں، 1-2 بندوں کی بات نہیں ہو رہی، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، اور جو طریقہ کار میں آپ کو دوں گا اور جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس طرح سے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین کیسے آپ کے لیے رستے کھولتے ہیں۔ دوستوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ یہ اتنا نیا وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں، میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے وہ خاص تسبیح کا راز لایا ہوں جو ان کے غموں کو دور کر دے گی، ان کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بس آج یہ تسبیح ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی یقین کریں رزق، مال و دولت، شہرت سب ملے گی۔ بس آج یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے تیسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو قرض دار ہوتا تھا نا، نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو لہٰذا قرض ایک لعنت ہے۔ قرض رب العالمین کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم لوگ کسی وجہ سے قرض لے لیتے ہیں، لیکن اگر ادا نہ کر پائیں تو رب کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں، آپ لوگ قرضوں کی ادائیگی کے لیے اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ غیبی اسباب پیدا ہوں گے، انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، غیب سے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، بس آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ مشکلات اور پریشانیاں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے رزق میں آسانیاں، آپ کے معاملات میں آسانیاں، آپ کے ایمان اور اخلاق میں آسانیاں، آپ کے رزق میں آسانیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ دولت کی بڑی تیز تسبیح ہے، یہ دولت کا بہت خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو پر ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے،
رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یعنی معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، اور جب معیار کا رشتہ آتا ہے تو ان کو ہم پسند نہیں آتے۔ تو اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ جس گھر میں آپ چاہیں گی کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، فلاں گھر میں میری شادی ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں فرما دیں گے، اس گھر میں آپ کا رشتہ ہو جائے گا، اس گھر میں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس گھر سے یقین کریں آپ کا ناطہ جڑ جائے گا۔ اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، سسرال میں بڑی پریشانیوں کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ دولت کی سب سے تیز ترین اور سب سے خاص تسبیح ہے، یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو وہ راز دینے لگا ہوں جو آپ کی نسلوں کو سنوار دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے تیسرے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، آج اس کی تعبیر حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 16 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اب اللہ والوں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 16 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں
کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے کاروبار میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، اگر رشتے نہیں ہو رہے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، اگر ناجائز کیس میں پھنس گئے تو اس کے لیے پڑھ لیں، یعنی کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ آج ماہ شوال کی 16 تاریخ تیسرے اتوار کے دن تمام مسئلوں کا حل اس ایک تصویر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ، اور کوشش کریں کہ صدقہ بھی کریں، بے شک چینی چاول جو بھی آپ کے پاس موجود وہ رکھ دیں، نہیں تو کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں وہ صدقہ کر دیں۔ اللہ والوں صدقہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا سلامو اور یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی بھیجنے والے، یعنی اے سلامتی بھیجنے والے ہم پر رحمت نازل کرنے والے، اور یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود۔ یا سلامو یا اللہ، یہ تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ یہ 1 بار اس طریقے سے صرف 33 بار، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار ہی آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ یہ عمل اس پورے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہرگز بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ دولت دینے والی ذات رب کی ہوتی ہے، اور آدھی سے زیادہ بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ پیسہ ہی ہے۔
ہر بندے کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو، یا رزاقو یہ اللہ پاک کی بہت ہی مبارک اور بابرکت صفت ہے۔ یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اے روزی دینے والے اور اے ہمارے معبود۔ یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والے اور یا اللہ یعنی اے ہمارے معبود، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ ایک بار ہو جائے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد رزق کے 1 2 3 نہیں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کے 300 دروازے آپ لوگوں کے اوپر کھل جائیں گے۔ یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے، اتنا یہ خاص عمل ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو یا اللہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ والو وظیفہ پڑھ لیا، عمل کر لیا، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اور دعا آپ سب جانتے ہیں مومنوں کا ہتھیار ہے، اور دعا مانگنے سے رب العالمین کی مدد ملتی ہے۔ تو دعا آج مانگیں، کھل کے مانگیں، ڈل کے مانگیں، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے گا، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، بس دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ اللہ پاک یہ ماہ شوال کی 16 تاریخ آپ کے لیے رحمت والی بنا دے، تیسرے اتوار کے دن آپ پر کامیابیوں کے تمام دروازے کھل جائیں۔ دعا بس اچھے انداز میں مانگیے گا، پانی پی لیں، صدقہ کر دیں، چاول چینی کو جو آپ نے رکھا ہے، چاول رکھیں تو چڑیوں کو ڈال دیں، تو یہ کبوتروں کو ڈال دیں، یہ آپ کا ہو جائے گا صدقہ۔ چینی رکھی تو چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔